الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کی ایک مشہور آیت کریمہ اس نشست میں تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ مسلمان جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں. قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا اس وقت دو قسم کے سکے تھے. ایک سونے کا سکہ تھا جس کو دینار کہتے تھے، خالص سونے کا. دوسرا سکہ چاندی کا ہوتا تھا خالص، جس کو درہم کہتے تھے. تو ترجمہ یہ ہوا کہ وہ مسلمان جو دراہم اور دینار جمع کر کے رکھتے ہیں،
آج کے دور میں اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ جو سونا چاندی کے سکے ہیں وہ ہوں، یا جو بھی مالیت کے سکے ہیں، روپیہ ہے، پیسہ ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، ریال ہے، جو بھی ہے، مالیت والے سکے وہ مراد ہے۔ جو اپنے مال کو جمع کرتے ہیں جس شکل میں، خواہ وہ سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی مالیت کی ہے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر اللہ نے جو اس کے اندر اپنا حق رکھا ہے وہ خرچ نہیں کرتے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے ہمارے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہ یہاں خوش ہو رہے ہیں نا سونا چاندی کو جمع کر کے، پھر ایسے ہی وہاں خوش ہوں گے جب انہیں دردناک عذاب دیا جائے۔ یہ آیت اس مناسبت سے آج تلاوت کی گئی کہ بہت سے مسلمان آنے والے ماہ مبارک رمضان المبارک میں زکوٰۃ، ایک جو مالی عبادت ہے، اس کو ادا کرتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے آج وہی آیت تلاوت کی گئی جس میں زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اصل میں عبادت 3 قسم کی ہے۔ ایک عبادت خالصتاً بدن سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو بدنی عبادت کہتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم جمعے کی 2 رکعت پڑھیں گے، اس کا تعلق بدن سے ہے۔ نماز کوئی سی بھی ہو، نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، فرض ہو، بدنی عبادت کہ آپ کے جسم کو کچھ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تشہد ہے، قعدہ، یہ سب بدن سے تعلق رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جو عبادت دن کی ہے، جس کو صوم کہا جاتا ہے، روزہ کہا جاتا ہے، وہ بھی خالصتاً بدنی عبادت ہے۔ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا سارا دن، بدن سے تعلق ہے اس کا۔ ایک عبادت کی دوسری قسم ہے جو خالصتاً مالی عبادت کہلاتی ہے، جس کا ذکر اس آیت میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، عطیات ہے، عشر ہے، قربانی ہے، یہ ساری مالی عبادت ہے، مال سے تعلق رکھتی۔ کچھ عبادت جو تیسری قسم کی ہے، وہ اس میں دونوں چیزیں ہیں، مرکبہ عبادت کہتے ہیں، جو بدن اور مال دونوں سے مل کر ادا کی جاتی ہے۔ عمرے کی عبادت، حج کی عبادت، یہ عبادت مرکبہ کہلاتی۔ تو آج جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس میں خالصتاً مالی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے، ہم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں وہ بڑی مضبوط قوا کی حامل تھیں، اعضاء بھی ان کے بڑے مضبوط، قد کاٹ کے اعتبار سے بھی ہم سے بہت بلند و بالا ہوتی تھی، ان کے احکام بھی بڑے سخت ہوتے تھے۔ مالی عبادت کا انہیں جو حکم دیا گیا، پچھلی امتوں میں جمع کرنے کا حکم نہیں تھا انہیں۔ دن بھر جو تم نے کمایا ہے اپنے اوپر خرچ کر لو، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر لو، باقی جو بچے سب اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ رات گھر میں مال رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور وہی جب اسلام آیا
ابتدائی اسلام میں ہمیں بھی یہی حکم تھا. قرآن کریم میں ذکر ہے کہ لوگوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مسئلہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں تو متعدد جگہوں پہ اللہ نے حکم دیا خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. کیا خرچ کریں؟ ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا. فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. آپ ان کو جواب دے دیجیے. کیا فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے ہمارے حبیب آپ ان سے کہہ دیے جو تمہاری ضروریات زندگی سے بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں سب خرچ کر دو. رکھنے کی اجازت نہیں. چونکہ ہم بڑی کمزور امت ہے، آخری امت ہے یہ، اور اس کی کمزوری اس طرح سمجھ لو جیسے ایک شخص ہے، پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، لڑکا بن جاتا ہے، پھر جوانی آ جاتی ہے، ادھیڑ پن، یہ اس کی طاقت کے زمانے ہیں، طاقت کے دور ہیں. پھر اس کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے میں آدمی پھر کمزور ہو جاتا ہے، اس کے قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، سب کمزور ہو جاتے ہیں. سماعت کمزور ہو گئی، بصارت کمزور ہو گئی، اعصاب کمزور ہو گئے، اس کے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا. بس یہی سمجھ لو کہ آج امت مسلمہ جو ہے نا، ویسے ہی سب سے آخر میں آئی ہے، سب سے کمزور امت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو اربوں کی تعداد میں اس کی تعداد، اتنی کوئی بھی امت کی تعداد نہیں جو پہلے گزری ہے. مسلمان سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں، سب سے مار کھا رہے ہیں. یہ کمزوری کی نشانی ہے، ضعف کی نشانی ہے. ایمان بھی کمزور ہمارا، اعضاء بھی کمزور. اس کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو احکام دیے وہ احکام بھی بڑے آسان دیے، بہت آسان. دین سارا آسان. خود اللہ کے نبی کا فرمان ہے الدین یسر، مجھے اللہ نے جو دین دیا نا یہ سراسر آسان. کوئی حکم اٹھا کے دیکھ لیں آپ، وہ تو ہم نے مشکل کر رکھا ہے. اس کے اندر ملاوٹ کر کے ملاوٹ کر بدعتوں کا، رسومات کا، محرمات ملاوٹ کر کے اسے مشکل بنا دیا. ورنہ دین اصل خالص دین بہت آسان. تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم اب جو مال کماؤ اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور پھر اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کر لو، اور بھی اگر بچ رہے اسے جمع بھی کر سکتے ہو. جمع کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے یہاں امت مسلمہ کو. لیکن کچھ ہمارا حق جو ہے نا وہ ادا کر دینا. کچھ کا مطلب ہے تھوڑا سا. دیکھو سورہ بقرہ کے اندر شروع کے اندر پہلے صفحے کے اندر پہلی آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے جو میرے پہ ایمان لاتا ہے، وہ شخص، وہ جو ہم نے اس کو دیا نا، مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے دیا اس میں سے وہ ضرور کچھ خرچ کرتا ہے. یہ اس کی نشانی ہے، علامت ہے.
اب وہ کچھ کی تشریح کیا ہے؟ پورا قرآن ڈھونڈ لو آپ کو نہیں ملے گی. بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ ایک تو نماز بھی قائم کریں گے، دوسری وہ میں نے جو ان کو مال دیا ہے، جو ان کو جمع کرنے کا میں نے حکم بھی دیا ہے، اجازت بھی دی ہے، اس میں سے کچھ خرچ کرو. اب وہ کچھ کی کیا تفسیر ہے، کیا تفصیل ہے؟ قرآن کریم کے اندر نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کی ہے، صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. اسی لیے کہتے ہیں ہم کہ قرآن کریم اگر آپ صرف ترجمے سے پڑھو گے تو نہیں، قرآن کی منشا نہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ کی منشا کیا ہے اس آیت سے. وہ آپ کو حدیث سے سمجھنی پڑے گی. اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریح، اس حدیث پر غور کرو کہ کچھ سے کیا اللہ کا حق ہے آپ نے بیان فرمایا، تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی، اش کر اٹھتا ہے. کہتے واقعی یہ اللہ نے ہی وحی کے ذریعے بتلایا ہے اپنے نبی کو. یہ جو قانون زکوٰۃ ہے کہ مال میں سے کتنا میرا حق ہے، باقی سب تمہارا ہے، یہ خالق انسان ہی اس قانون کو بنا سکتا ہے جس نے اس انسان کی فطرت کو بنایا ہے، کیونکہ اس پہ عمل کرنا بڑا آسان ہے اور خوش دلی سے بندہ کرتا ہے اگر ایمان اس کا صحیح ہے، مضبوط ہے. کیا قاعدہ ہے؟ بڑا عادلانہ، منصفانہ، مشفقانہ قانون ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو چیز تم کماؤ، تمہیں حاصل ہو مال کی شکل میں، اور وہ مفت مل جائے، تمہیں زیادہ محنت ہی نہیں کرنی پڑی، نہ تمہیں اپنا مال خرچ کرنا پڑا، نہ جان خرچ کرنی پڑی، کہتے اس میں میرا حق ہے خمس، 5واں حصہ مجھے دے دو، بیت المال کو دے دو، یا غریبوں میں تقسیم کر دو، اور 4 حصے تم اپنے اوپر خرچ کرو، جہاں چاہے خرچ کرو، اجازت. اور یہ اللہ تعالیٰ کا مال کے اندر سب سے زیادہ حق ہے، بس اس سے بڑھ کر نہیں ہے. 5واں حصہ کتنا بنے گا؟ 100 روپے میں سے 20 روپے بنیں گے 5واں حصہ. اور اس کی مثال یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی دفینہ مل گیا، کوئی خزینہ مل گیا، کوئی گرا ہوا پڑا ہوا کہیں سے جنگل میں، صحرا میں مال مل گیا جس کا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی تجوری مل گئی، کسی ہندو کے آپ نے گھر خریدا، اس کے اندر سے کچھ مل گیا تمہیں، بنیادیں کھودنے لگے، نیا مکان تعمیر کرنے لگے، کوئی دیگ مل گئی شرفیوں سے بھری ہوئی. اب اس میں تو تمہارا نہ مال لگا ہے، نہ جان لگی ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی محنت نہیں تمہاری. ایسے مال کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں 100 میں سے 20 روپے میرے، 80 روپے تمہارے. اور بھی آگے چلیے، فرمایا کہ اگر تمہاری کوئی محنت زیادہ ہے، اس میں کچھ محنت کرنی پڑی تمہیں، تو میرا حق گھٹا دو. میں نے خود گھٹا دیا اپنا حق. پہلے 20 روپے تھے، اس سے آدھا کر دو، 100 میں سے 10 مجھے دے دو، 90 تمہارے. اس کی مثال بارانی علاقوں میں چلے جاؤ، جہاں کھیتی باڑی تم کرتے ہو، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، کسان کو کرنی پڑتی ہے، تھوڑی کرنی پڑتی ہے. کوئی بیج ڈال دیا، دیکھ بھال کر لی، پانی نہیں لگاتے تم، نہ آبیانہ دیتے ہو، نہ مالیہ دیتے ہو، نہ کوئی زیادہ نگرانی کرتے ہو، بارش کے منتظر ہو. اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، چنے کی فصل ہو جاتی ہے، دوسری مکئی کی فصل ہو جاتی ہے. فرمایا کہ اس میں اگر تمہیں 100 کلو گندم حاصل ہو گئی، مکئی حاصل ہو گئی، چنا حاصل ہو گیا، تو اس میں 10 کلو میرے، 90 کلو تمہارے.
اس لیے کہ تمہاری محنت ہے اس کے اندر. فرمایا کہ اگر اور زیادہ تمہاری محنت ہے تو میرا حق اور گھٹا دو. یہاں ہمارے علاقے کے اندر میدانی علاقوں میں، نہری علاقوں میں، جہاں آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، ہل بھی چلانا پڑتا ہے، ٹریکٹر چلانے پڑتے ہیں، تھریشر چلانی پڑتی ہے، خرچے کرنے پڑتے ہیں، مالیہ آبیانے دینے پڑتے ہیں، سپرے پہ خرچ کرنے پڑتے ہیں، بہت خرچے ہیں تمہارے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنا حق اور ادا کر دیتا ہوں. پہلے 10 کلو تھے، اب 5 کلو دے دو. اگر یہاں تمہیں 100 من گندم حاصل ہو رہی ہے تو 20 من گندم نہیں ہے، 10 من گندم بھی نہیں ہے، 5 من صرف میرا حق، 95 من تمہارا حق. فرمایا کہ اگر کوئی اور مال حاصل کرتا ہے اور اس میں محنت ذمہ دار سے بھی زیادہ ہے، تاجر طبقہ جو ہے 24 گھنٹے وہ اس کی فکر ہی ادھر ہے مال کی طرف. لاہور سے مال لانا ہے، کراچی سے لانا ہے، ملتان سے لانا ہے، دکان میں کون سا آئٹم کم ہے، کون سا نہیں ہے، وہ مہیا کرنا ہے. گاہک خالی نہ چلے جائے، گاہک کو بھی سنبھالنا ہے، حادثات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، چوری ڈکیتی سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، ذہنی مشقت بھی اٹھا رہا ہے، مال بھی خرچ کر رہا ہے، اپنے ڈیوٹی جسمانی بدنی بھی مشقت اٹھا رہا ہے. کتنی مشقت ہیں تاجر کو، یہ اس سے پوچھ کر دیکھو جو صبح سے لے کے شام تک بیٹھا رہتا ہے دکان پہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو مال کمائے گا میں اس میں اپنا حق اور ادا کر دیتا ہوں. پہلے 5 روپے تھے 100 روپے کے پیچھے، اب میں 2.5 روپے لوں گا اس سے، 40واں حصہ. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تاجر سے 2.5% اور ذمہ دار سے 5%. اب اس نظام پہ اگر تم قانون پہ نظر ڈالو تو معمولی سا بنتا ہے حصہ. اب دیکھو نا 100 روپے کے پیچھے 2.5 روپے کی کیا ویلیو ہے. جب ہم 2.5 روپے بھی اللہ کا حق ماریں گے، کھائیں گے، پھر مہنگائی بھی آئے گی، پھر ٹیکس بھی لگیں گے، سیلاب بھی آئیں گے، بارشیں بھی آئیں گی، اور حکمران بھی ظالم آئیں گے. یہ ساری باتیں صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ کا حق کھایا. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے ہی دیا ہے مال. میں چاہتا تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ 2.5% تم رکھو، 97.5% میرے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ میرا ہی مال ہے نا. میں پھر بھی عدل تھا. جو میں نے سب کچھ تمہیں دیا، تم ماں کے پیٹ سے کچھ نہیں لے کر آئے، خالی ہاتھ. قبر کے پیٹ میں جاؤ گے، خالی ہاتھ جاؤ گے. تو کس کا ہے یہ مال؟ میں نے دیا. اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں. فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. بہت ساری جگہوں میں خود اللہ اس مال کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ میں نے دیا، ہم نے دیا تمہیں، ہم نے دیا تمہیں، اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرو. 2.5% نہیں خرچ کرو گے تو پھر حکومت بھی 80% ٹیکس لگائے گی تمہیں. وہ کہے گی سارا مال ہی ہمیں دے دو. پھر رشوت دے کے بچتے ہیں، ہم طرح طرح سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال چونکہ رمضان شریف میں یہی اللہ کا حق ہم ادا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نکالنے کی، اس لیے کہ رمضان میں نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. نفل فرضوں کے برابر اور ایک فرض ادا کرنا 70 فرضوں کے برابر. یعنی زکوٰۃ کا اگر 1 روپے بھی آپ خرچ کرو گے، اللہ کے راستے میں نکالو گے، تو 70 روپے سے بھی زیادہ ثواب ملے. تو اس لیے مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ ہم رمضان شریف میں زکوٰۃ ادا کریں. تو اس زکوٰۃ کے کچھ مسائل ہیں جس سے ہم واقف نہیں. بہت سے لوگ دیکھو، زکوٰۃ حساب سے نکالنا ضروری ہے.
زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے صرف چند چیزوں میں مقرر کی ہے، ہر چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے، ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہے. تین چار چیزیں ہیں جن کے اندر زکوٰۃ ہے، مختصر سی. سونا کسی شکل میں ہو، خواہ زیور کی شکل میں ہو، خواہ ڈلی کی شکل میں ہو، خواہ وہ سکے کی شکل میں ہو، دینار اشرفی، چاندی کسی شکل میں ہو. دو چیزیں ہیں. اور تیسری چیز ہے نقدی. نقدی سے مراد اپنے ملک کا جو سکہ ہے، وہ بھی حکومت ضمانت دیتی ہے کہ اس میں اتنی مالیت ہے، یہ 5,000 کی مالیت، یہ 1,000 کی مالیت، یہ 500 کی مالیت، یہ 100 کی مالیت. تیسری چیز سکہ ہو گیا رائج الوقت. اور بھئی چوتھی اور آخری چیز ہے تجارت کی نیت سے جو چیز بھی آپ خریدیں، تجارت کا سامان، سوئی سے لے کے جو چیز بھی ہے، کوئی چیز بھی ہے. ویسے دیکھو پلاٹ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، مکان جس میں رہ رہے ہو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی آپ کے پاس ایک کی بجائے 2 ہے 3 ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں، اپنے استعمال کی ہے کوئی زکوٰۃ نہیں. گھر میں جتنا سامان ہے آپ کے آسائش کے، اے سی ہے، ریفریجریٹر ہے، جو کچھ بھی ہے، لاکھوں کا کروڑوں کا بھی ہو، غالیچے ہیں، قالین ہے، سیٹ ہے برتنوں کے کئی، کوئی اس پہ زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ صرف سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ اور تجارت کی نیت سے جو چیز خریدی. تجارت کی نیت سے اگر پلاٹ خریدو گے تو اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی. تجارت کی نیت سے مکان خریدو گے اور سارا سال قائم بھی رہے نیت، پھر زکوٰۃ آئے گی. اب دیکھو ایک اور مسئلہ بھی ہے. آج آپ مالدار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حکیم اور دوسری صفت ہے حاکم. اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، بلکہ احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو فرمایا. کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے؟ فرمایا کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین. قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حکیم. حکیم کا معنی ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو اور زیادہ مال دے دیا ہے جی. یہ اس کی حکمت ہے، اور یہ حکمت سے خالی نہیں. اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، اللہ کا فائدہ نہیں. اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے یہ حکمت اختیار کی. سارے امیر ہوتے تو بھی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا، سارے غریب ہوتے تو بھی نہیں چل سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں کو امیر بنا دیا جائے، مالدار بنا دیا جائے، کچھ لوگوں کو غریب بنا دیا جائے. یہ تو اس کی حکمت ہے. اور بھئی ایک ہے اس کی حکومت، حاکمیت، حاکم. حاکم کے صفت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں مالداروں کو کہ اس مال میں سے نا نکالو میرا حق. اصل تو ہے وہ غریبوں کا، اللہ کو تو ضرورت ہے، لیکن نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہے ہیں تاکہ تم ان پر احسان نہ سمجھو کہ ہم تمہیں یہ مال دے رہے ہیں، ہمارا بڑا احسان ہے تمہارے پہ. نہیں، تم اللہ کو دے رہے، اللہ کا تمہارے پہ احسان ہے کہ جس نے اتنا کچھ دیا اور تھوڑا سا لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اس جو معاشی تفریق ہوئی ہے کہ کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، اس توازن پیدا کرنے کے لیے، متوازن معیشت قائم کرنے کے لیے میں حکم دیتا ہوں امیروں کو کہ اپنے مال میں سے اتنا کچھ تھوڑا سا حصہ
کہیں 5% کا دے رہا ہوں، کہیں 2.5% کا دے رہا ہوں، کہیں 20% کا، کہیں 10% کا۔ فرمایا کہ یہ غریبوں میں تقسیم کرو، جب تمہارا مال ان کے پاس جائے گا وہ بھی امیر ہو جائیں گے، ان کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو چونکہ اللہ حکیم بھی ہے، حاکم بھی ہے، اس لیے دونوں صفتوں پر اللہ نے عمل کیا ہے۔ اب آج آپ امیر ہو گئے، مال آ گیا، لاکھوں روپے آ گئے کہیں سے آپ کو، آپ اللہ کی نظر میں امیر ہو گئے، اللہ کی نظر میں امیر، مالدار، زکوٰۃ واجب ہو گئی، صاحب نصاب جو بن گئے۔ لیکن دیکھو اللہ کی کتنی مہربانی، فرما رہے نہیں آج نہیں نکالنی زکوٰۃ، سال کے بعد نکالو، جمع کرنے کا حکم دے رہے ہیں، پورا سال اس کو استعمال کرو۔ لاکھوں روپے جو تمہارے پاس آئے، تجارت کے ذریعے آئے، زراعت کے ذریعے آئے، جاب کے ذریعے آئے، کس وراثت میں تمہیں ملے، جو بھی ہے جہاں سے بھی آئے، آج امیر ہو گئے، استعمال کرو سارا سال۔ سارا سال کے دوران اگر سارا ہی کھا گئے تو زکوٰۃ ختم، اور اگر وہ سارا سال کچھ نہ کچھ قائم رہا تمہارے پاس، 1 لاکھ روپے تھا، 2 لاکھ تھے، 10 لاکھ تھے، کبھی 5 رہ گئے، کبھی 2 رہ گئے، کبھی 6 ہو گئے، سال کے آخر میں دیکھو کتنے پیسے ہیں۔ اب سال، آئندہ سال جب یہی دن آئے گا، دیکھ لو کتنے پیسے، اس کی زکوٰۃ دینا سال کے بعد، پورا سال تمہیں استعمال کرنے کی اجازت۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو حکم دیتے تھے نا کہ آج لاکھوں کے مالک بنے، آج ہی میرا حق ادا کرو۔ نہیں بھائی، تم کمزور ہو، تمہیں ضرورت ہے، تمہارے اہل و عیال کو ضرورت ہے، میں نے ہی تمہاری فطرت کو پیدا کیا، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا، میں تمہاری فطرت سے آگاہ ہوں۔ اس لیے آج جو مالدار ہوتا ہے اس پہ اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، اللہ کی نظر میں وہ امیر ہو گیا، زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی، واجب ہو گئی، لیکن ادا کرنا واجب نہیں ہے، ادا کرے گا سال کے بعد، جو بھی ہو اس کے پاس، تھوڑا ہو زیادہ ہو۔ دیکھو انکم ٹیکس والوں کے لیے تم کتنے رجسٹر بناتے ہو، کھاتے بناتے ہو، کوئی نقلی کھاتا ہوتا ہے، کوئی اصلی کھاتا ہوتا ہے، کسی میں کتنا ملاوٹ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، باقاعدہ منشی رکھے ہوتے ہیں تم نے کہ انہیں یہ دکھانا ہے، یہ ہم نے کمایا، یہ انہیں دکھانا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی کھاتا رکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی رجسٹر بنانے کی ضرورت نہیں، تم یہ دیکھو کہ امیر کس تاریخ کو ہوئے، اور پھر سال چاند کے حساب سے، قمری مہینوں کے حساب سے، یعنی اس سال رمضان میں اگر امیر ہوئے ہو تو اب جو رمضان آئے گا، پچھلے سال رمضان میں امیر ہوئے تم، اب جو رمضان آئے گا اس کو دیکھ لو کتنا پیسہ ہے تمہارے پاس، کتنا مال ہے، تجارت کا مال کتنا ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، تو اس کی زکوٰۃ 2.5% دینی ہے۔ آج ہی میں نے چاندی کا بھاؤ پوچھا تھا، کوئی 2500 روپے تولہ بتا رہے تھے۔ تو نصاب جو ہے نا اللہ کی نظر میں آج جو امیر ہے وہ 1 لاکھ اگر 32,000 روپے اس کے پاس ہے، سمجھو وہ امیر ہو گیا۔ اگر پچھلے سال بھی اتنا تھا یا اس سے زیادہ تھا تو اس سال دیکھ لو رمضان میں جتنا بھی ہے قرضہ نکال کے 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ دینے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ، وآخر دعوانا۔